اس قوت کشش کو اتنے منظم انداز میں استعمال کرنے والا کون ہے؟ وہ کون سی قوت ہے جس نے اس کو اتنا مؤثر بنا لیا، جس کے ذریعے فضا میں اڑتے طیارے غائب کر دیے جائیں، جدید طیاروں کی جدید ٹیکنالوجی کو جام کر دیا جائے، اس علاقے کے اوپر سیٹلائٹ اور موسمی سیارے جو اس علاقے کی تصویریں نکالنے کی کوشش کریں اور تصویریں کھینچ لی جائیں، لیکن کیمرے کی فلم صاف، یعنی برمودا تکون میں موجود خفیہ قوت اتنی جدید ٹیکنالوجی کی مالک ہے کہ دنیا کے جدید ترین سمجھے جانے والے سیٹلائٹ اور ان کے کیمروں میں موجود فلموں کو ہزاروں کلومیٹر دور سے صاف کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ یہی اعتراض برمودا پر تحقیق کرنے والے ایک اور محقق پروفیسر ہیرولڈ ایل ڈیوسن نے اپنے مقالے میں کیا ہے، جس کا عنوان نبضات کشش یقینی ہے، لیکن یہ آتی کہاں سے ہے؟ تو کیا ہماری اس معلوم دنیا اور موجودہ سائنسدانوں کے علاوہ اس دنیا کی کوئی خفیہ طاقت سائنس اور ٹیکنالوجی میں بہت آگے جا چکی ہے، 200 یا 300 سال آگے؟ اور کیا وہ طاقت برمودا تکون میں سمندر کے اندر موجود ہے؟ کیا قوت کشش سے اڑنے والی سواری تیار کی جا چکی ہے؟ تو آئیے ہم اس برمودا تکون کے بارے میں جانیں کہ اس میں کون سی خفیہ طاقت کام کر رہی ہے اور اس کا استعمال کرنے والے کون لوگ ہیں، اور وہاں اڑتے ہوئے اڑن تشتریوں کا دیکھا جانا، اس کی حقیقت کیا ہے؟ کیا وہ آسمانی اور خلائی مخلوق ہے یا زمین ہی کی مخلوق ہے، اور اس کے استعمال کرنے والے اس زمین کے ہی بسنے والے کچھ افراد ہیں؟ تو آئیے اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اڑن تشتریاں برمودا تکون کے علاقے میں سب سے زیادہ دیکھی گئی ہے۔ آگ کے بڑے بڑے گولے، سفید چمکدار بادل اور خود اڑن تشتریوں کو بھی برمودا تکون کے سمندر میں داخل ہوتے دیکھا گیا ہے۔ اس کے علاوہ گمنام طیارے فضا سے اس طرح اس میں داخل ہوتے دیکھے گئے جیسے وہ سمندر میں نہیں بلکہ اپنے رن وے پر اترے ہو۔ اگر آپ بادل کو دیکھیں کہ اس کا ایک حصہ آسمان کی جانب بلندیوں میں ہے اور دوسرا سرا برمودا تکون کے پانی میں داخل ہو رہا ہے، یا بہت بڑے آگ کے گولے کو اڑتا ہوا یا کسی کا پیچھا کرتا ہوا دیکھیں، تو ایسے واقعات کی کیا سائنسی تشریح کریں گے؟ اسی طرح بڑے بڑے طیارے ہزاروں لوگوں کی آنکھوں کے سامنے سمندر کے اندر یوں داخل ہو جائے جیسے سمندر نے ان کے لیے اندر جانے کا راستہ بنا دیا۔ کوئین الیزابتھ وہ کہتی ہے کہ میں ناسا سے نیو یارک براستہ برمودا تکون جا رہا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ موسم اور سمندر پرسکون تھا۔ میں صبح کے وقت عرشے پر کھڑا ایک ساتھی کے ساتھ کافی پی رہا تھا۔ اچانک میں نے ایک چھوٹا سا طیارہ دیکھا۔ طیارہ ہم سے 200 گز کے فاصلے پر سے 200 فٹ کی بلندی پر پرواز کرتا ہوا سیدھی ہماری طرف آ رہا تھا۔ میں نے اپنے ساتھی سڈنی کو اس کی طرف متوجہ کیا، پھر طیارے ہم سے 75 گز دور جہاز کے قریب بڑی خاموشی سے سمندر کے اندر چلا گیا۔ نہ کوئی طیارے کے گرنے کی آواز تھی اور نہ کوئی پانی کا چھپاکا تھا، بس یوں لگتا تھا جیسے سمندر نے اس طیارے کے لیے ہی اپنا منہ کھولا تھا۔ میں نے اپنے ساتھی کو وہیں کھڑا چھوڑ کر نگراں آفیسر کو اطلاع دینے چلا گیا۔ انہوں نے جہاز کو موڑا اور ایک کشتی بھی پانی پر اتاری، لیکن وہاں نہ تو کوئی ملبہ تھا اور نہ ہی تیل کا نشان، جس سے یہ بات یقینی تھی کہ طیارے کو کوئی حادثہ پیش نہیں آیا، ورنہ طیارے میں موجود تیل کو پانی کی سطح پر ضرور آنا چاہیے تھا۔ سب سے زیادہ حیرت کی بات یہ تھی کہ جب طیارہ پانی میں گرا تو پانی میں چھپاکا کیوں نہیں ہوا اور پانی اچھلا کیوں نہیں؟ طیارے کا پانی کے اندر داخل ہونے کا اس سے بھی زیادہ مستند واقعہ فلوریڈا کے ساحل ڈیٹن بیچ کا ہے، جس کو 27 فروری 1953 عیسوی کی صبح بے شمار لوگوں نے دیکھا۔ طیارہ ساحل سے صرف 100 گز کے فاصلے پر گرا تھا۔ فوراً ہی کوسٹ گارڈ اور وہاں موجود انتظامیہ نے وہ جگہ کھنگال ڈالی، لیکن طیارے کا کوئی سراغ نہ ملا، حتیٰ کہ تیل کا بھی کوئی نام و نشان نہ تھا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ آس پاس کے تمام ایئرپورٹ سے رابطہ کیا تو کہیں سے بھی طیارہ گم ہونے کی اطلاع نہیں ملی۔ آخر یہ طیارہ کس کا تھا، کہاں سے آیا اور اتنی خاموشی سے برمودا تکون کے سمندر میں کس کے پاس چلا گیا؟ آگ کے گولے، سفید چمکدار بادل اور اڑن تشتریاں، اگر ان سب کو گہری نظر سے دیکھا جائے تو یہ ایک ہی سلسلے کی کڑی نظر آتی ہے۔
ایسا لگتا ہے کہ گویا اڑن تشتری کو چھپانے کے لیے یہ بادل اور کہر مصنوعی طور پر کیمیائی عمل سے پیدا کی جاتی ہے۔ برمودا کے اندر آگ کے گولوں کا داخل ہونا بھی معروف چیز ہے۔ ڈبلیو جے مورسی جو کہ ایک سی مین ہے، ایسی صورتحال سے دوچار ہو چکا ہے۔ ڈبلیو جے مورسی کا بیان ہے کہ وہ 1955 عیسوی میں اٹلانٹک سٹی نامی جہاز پر کام کر رہا تھا۔ صبح کا وقت تھا، واچ آفیسر میرے پاس آ کر کھڑا ہوا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے چیخ ماری۔ جہاز پاگلوں کی طرح ایک دائرے میں چکر کاٹنے لگا تھا۔ تب ہم نے دیکھا کہ آگ کا ایک گولا بڑی تیزی کے ساتھ جہاز کی طرف آ رہا ہے۔ میں خوف زدہ ہو کر عرشے پر کود گیا۔ میرے ایک ساتھی نے مجھے دھکا دے کر عرشے پر اپنے ساتھ گرا لیا۔ وہ آگ کا گولا ہمارے اوپر سے گزر گیا۔ بعد میں ہم نے دیکھا کہ سمندر خوفناک انداز میں تلاطم خیز تھا۔ ہم کپتان کے کمرے کی طرف دوڑے۔ وہاں کے پاس یعنی سمت بتانے کا آلہ ناکارہ پڑا تھا اور وہ سارا راستہ خراب ہی پڑا رہا۔ برمودا تکون کے اوپر اکثر انتہائی چمکدار بادل اور سفید چمکدار کہر بھی دیکھے جاتے رہے۔ کولمبس نے اپنے امریکی دریافت کے سفر میں بھی ایسے چمکدار بادل یا کہر کا ذکر کیا ہے۔ اس کی لاگ بک جو اس کے جہاز سے ملی تھی، اس میں اس نے لکھا تھا کہ آگ کا ایک جناتی گولا اور سطح سمندر پر سفید چمکدار لکیریں۔ محققین کا کہنا ہے کہ یہ قدرتی بادل نہیں ہیں، کیونکہ یہ چمکدار بادل بالکل صاف موسم میں، جہاں کسی بادل کا نام و نشان بھی نہیں ہوتا، اچانک سامنے آ جاتے ہیں، اور برمودا تکون کے پانی کے اندر آتے جاتے بھی ان کو دیکھا گیا ہے۔ اس چمکدار بادل یا کہر میں اگر کوئی طیارہ یا جہاز داخل ہو گیا تو اس کو عجیب و غریب صورتحال کا سامنا کرنا پڑا ہے، بلکہ طیارے اور جہاز ان میں داخل ہو کر ہمیشہ کے لیے غائب بھی ہو چکے ہیں۔ آپ فلائٹ 90 کے غائب ہونے والے 5 طیاروں میں سے ایک کے پائلٹ کا آخری پیغام پڑھ چکے ہیں، جس میں وہ کہہ رہا تھا کہ ہم سفید پانی میں داخل ہو رہے ہیں۔ یہ سفید پانی دراصل انتہائی چمکدار بادل ہوتا ہے۔ اس میں داخل ہونے کے بعد پائلٹ کو خلا، زمین اور پانی سب گڈ مڈ سا نظر آنے لگتا ہے، اور وہ سمت کا بھی تعین نہیں کر پاتا۔ طیارے اور جہاز کے تمام آلات کا کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ پائلٹ اور کپتان پر نامعلوم قسم کا خوف طاری ہو جاتا ہے۔ نومبر 1964 میں پائلٹ چک ویکلے نے اینڈروس سے میامی تک پرواز کے دوران اپنے طیارے کے دائیں جانب اچانک ہی ایک چمکدار کہر کو ظاہر ہوتے دیکھا۔ اس کہر کے ظاہر ہوتے ہی طیارے کے تمام آلات ناکارہ ہو گئے۔ پھر طیارے کا پائلٹ خود بھی ایک چمکتا ہوا وجود بن کر رہ گیا۔ کئی کشتیاں اور جہاز بھی ان چمکدار کہر میں پھنس کر ہمیشہ کے لیے غائب ہو چکے ہیں۔ کیپٹن ڈان ہنری بھی ایک بار اس چمکدار کہر میں گر گیا تھا۔ اس وقت وہ اپنے ٹگ کشتیوں کو کھینچنے والی طاقتور اسٹیم بوٹ جو ہوتی ہے، اس سے کشتی کو کھینچ کر لا رہا تھا۔ کشتی کہر میں کھو گئی، لیکن ڈان ہنری نے ہمت نہ ہاری اور وہ کسی نامعلوم قوت سے بڑی رسہ کشی کے بعد اپنی کشتی نکال لایا۔ اس کے بیان کے مطابق اس کی ٹگ کی تمام برقی توانائی جیسے کسی پراسرار اور نامعلوم قوت نے چوس لی تھی۔ ایسے ہی بادل نے سیسنا 72 نامی طیارے کا تعاقب کیا۔ ذرا سوچئے کہ کیا کوئی بادل کسی طیارے کا تعاقب کرتا ہے؟ اس طیارے کے آلات ناکارہ ہو گئے تھے اور طیارہ اپنا راستہ بھول گیا تھا۔ اس کا پائلٹ مر گیا۔ اس واقعے کو بیان کرنے والے اس طیارے کے بچ جانے والے مسافر تھے۔ ایک اور طیارہ بونزا اینڈروس کی حدود سے نکلتے ہی دھنکی ہوئی روئی جیسے دبیز بادل میں گھس گیا۔ اس کا ریڈیائی رابطہ منقطع ہو گیا، پھر 4 منٹ بعد ہی بحال ہو گیا، لیکن پائلٹ نے خود کو میامی پر پایا۔ گیس کی سوئی پیٹرول کی مقدار اس مقدار سے 25 گیلن زیادہ بتا رہی تھی جو اس وقت طیارے میں ہونی چاہیے تھی۔ یہ مقدار اتنی ہی تھی کہ اینڈروس میامی تک کے سفر میں خرچ ہونی تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ طیارہ میامی تک اپنے انجن کے ذریعے نہیں بلکہ اسی پر اسرار بادل کے ذریعے پہنچا تھا۔ پہلی عالمی جنگ کے دوران گیلی پول کی مہم کئی وجہ سے بڑی مشہور ہوئی۔ برطانوی فوج اور ترکی کی فوج آمنے سامنے تھی۔ گھمسان کی جنگ گیلی پولی میں شکست کا مطلب تھا مکمل ترکی پر برطانیہ کا قبضہ۔ برطانوی فوجیں فتوحات کرتی آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ قریب تھا کہ وہ میدان مار لیں۔
28 اگست 1915 عیسوی کو موسم بالکل صاف تھا۔ اچانک میدان جنگ کے اوپر بادل کے کچھ ٹکڑے ظاہر ہوئے۔ ان ٹکڑوں سے نیچے ایک اور بادل کا بہت بڑا ٹکڑا زمین تک ایک سڑک پر جھکا ہوا تھا۔ بادل کا یہ ٹکڑا 800 فٹ لمبا اور 200 فٹ چوڑا تھا۔ ہوا کے باوجود یہ بادل اپنی جگہ موجود تھے۔ اس سڑک سے آگے ایک پہاڑی ہل 60 تھی جس پر برطانوی فوج ترک فوج سے برسر پیکار تھی۔ برطانیہ کی ایک رجمنٹ دی فرسٹ فورتھ نارفولک اس پہاڑی پر موجود دستے کی کمک کے لیے اس سڑک پر آگے بڑھی اور اس بادل میں داخل ہو گئی۔ چونکہ دھند تھی اس لیے پیچھے والے فوجیوں کو بادل میں داخل ہونے والوں کا کچھ علم نہیں تھا۔ 100 مکمل رجمنٹ آگے بڑھتی رہی لیکن ایک سپاہی بھی ہل 60 سے نہیں پہنچ سکا۔ 1 گھنٹے کے بعد جب آخری فوج بھی اس بادل میں داخل ہو گیا تو پورا بادل بڑی خاموشی سے اوپر اٹھا اور اوپر والے بادل کے مختلف ٹکڑوں سے جا کر مل گیا۔ اس ٹکڑے کا دوسرے بادلوں کے ساتھ ملنا تھا کہ سارے بادل بلغاریہ کی جانب چلے گئے اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے سب غائب ہو گئے۔ اس رجمنٹ کے بارے میں یہ سمجھا گیا کہ شاید جنگ میں ختم ہو گئی یا گرفتار ہو گئی، لیکن بعد میں ترکی نے کہا کہ اسے تو ایسی کسی رجمنٹ کا علم ہی نہیں ہے۔ یہ رجمنٹ 800 سے 4000 جوانوں پر مشتمل تھی۔ اتنی بڑی تعداد بغیر کوئی نام و نشان چھوڑے غائب ہو گئی اور کبھی پتہ نہیں لگ سکا کہ ان کا کیا بنا۔ یہ واقعہ اگرچہ برمودا کے علاقے سے باہر کا ہے لیکن ان چمکدار بادلوں سے متعلق ہے۔ یہ کوہریا بادل بعض اوقات وقت میں گڑبڑ کا باعث بھی بنے رہتے ہیں۔ کبھی وقت آگے پایا گیا تو کبھی پیچھے۔ مثلا نیشنل ایئر لائنز کا طیارہ 10 منٹ تک راڈار پر سے غائب رہا۔ پائلٹ نے بتایا کہ اس دوران وہ روشن کوہر میں سے پرواز کر رہا تھا۔ ہوائی اڈے پر اترنے کے بعد پتہ چلا کہ تمام مسافروں کی گھڑیاں اور خود طیارے کا کرونومیٹر ٹھیک 10 منٹ پیچھے تھا۔ حالانکہ ہوائی اڈے پر اترنے سے آدھا گھنٹہ پہلے انہوں نے ٹائم چیک کیا۔ دوسرا واقعہ ایسٹرن ایئر لائنز کے ایک طیارے کا ہے۔ اس طیارے کو دوران پرواز ایک شدید جھٹکا لگا جس کی وجہ سے وہ راستہ بھٹک گیا، لیکن پھر بھی سلامت زمین پر اترنے میں کامیاب ہو گیا۔ طیارے کے عملے اور مسافروں نے دیکھا کہ ان سب کی گھڑیوں کی سوئیاں بند پڑی تھیں اور یہ ٹھیک وہ وقت تھا جب طیارے کو جھٹکا لگا تھا۔ برمودا تکون کے اوپر سفید چمکدار بادلوں میں جو طیارہ یا جہاز گھس گیا اس کو بھی ایسی ہی وقت کی تبدیلی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ کبھی 10 منٹ غائب تو کبھی آدھے گھنٹے کا کچھ سراغ نہ مل سکا کہ کہاں گیا۔ وقت کا کسی اور جہت پہ چلے جانے کا تصور البرٹ آئنسٹائن نے پیش کیا تھا، لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جانب اس سے پہلے بھی اشارہ فرمایا ہے۔ دجال سے متعلق حضرت نواس ابن سمعان والی حدیث میں کہ دجال کے دنیا میں رہنے کی مدت بیان کرتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دجال دنیا میں 40 دن رہے گا۔ پہلا دن 1 سال کے برابر، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر اور تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، باقی دن عام دنوں کے برابر ہوں گے۔ برمودا تکون میں اس طرح کی پراسرار واقعات کی آخر کیا تشریح کی جا سکتی ہے؟ یہ کوہر یا چمکتا ہوا بادل کیا ہے جو طیاروں اور جہازوں کو غائب کر دیتا ہے؟ اس میں داخل ہونے والوں کے لیے وقت تھم جاتا ہے یا کسی اور جہت میں چلا جاتا ہے؟ ان کو برمودا کے پانی کے اندر داخل ہونے اور پانی سے نکلتے بھی دیکھا گیا ہے۔ بہت سے عینی شاہدین اور غیر جانبدار محققین کی رائے یہ ہے کہ تجسس اور رازوں سے بھرے ان واقعات کا تعلق اڑن تشتریوں کے ساتھ ہے۔ اڑن تشتریوں کے وقت یہ تمام واقعات رونما ہوتے ہیں اور یہ کوہر، چمکدار بادل اور گیند کی شکل کے آگ کے بڑے بڑے گولے در حقیقت اڑن تشتریاں ہی ہیں۔ یہ اڑن تشتری کیا ہے؟ کیا وہ خفیہ قوت جس نے مقناطیسی کشش توانائی پر قابو پا لیا ہے؟ انہوں نے واقعی اڑن تشتری بھی بنا لی ہے؟ کیا اڑن تشتری تصوراتی اور خیالی قصے کہانی نہیں؟ ان اڑن تشتریوں میں سفر کرنے والے مخلوق جس کو خلائی مخلوق کے طور پر مشہور کیا گیا وہ خلائی مخلوق نہیں بلکہ ہماری اس زمین کے ہی لوگ ہیں۔